الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کی فتح کی مذہبی اور روحانی اثرات یا معاشی اثرات کیا پڑی تھی، یا اس سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ فیل میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ یمن کا بادشاہ ابرہہ نے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے خاتیوں سمیت ایک بڑی لشکر روانہ کی، لیکن بیت اللہ کے قریب پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا اور اس ابابیل کے لشکر کے ذریعے سے ابرہہ اپنی لشکر اور ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گیا۔ عرب کے اندر یہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی ایک واقعے کی وجہ سے قبائل عرب کی نظروں میں قریش کی ایک بڑی اہمیت تھی بیت اللہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اس وقت اپنی آنکھوں سے عرب نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی، بیت اللہ کی حفاظت کی۔ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس معاملے کو دیکھا تو اس وقت سے ہی یہ عرب قریش کی بڑے احترام کرتے تھے اور بڑی عظمت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہا تھا، اس بستی والوں کو ہلاک کیا گیا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کیف یحیی اللہ بعد ما موتھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے، یہ تو سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ تو قرآن میں مذکور ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَصَنَّهْ۔ ایک پورے واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کی اور 100 سال تک آپ مردہ رہے، آپ پر موت کی کیفیت تھی، اور 100 سال کے بعد جب آپ زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی خوراک کو دیکھو، اپنی سواری کو دیکھو، آلات کو دیکھو، آپ نے کتنا وقت گزارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بلکہ اللہ نے فرمایا اپنی سواری کو دیکھو، مٹی ہو چکی ہے، آپ نے 100 سال تک زندگی گزاری، آپ اپنے سامنے اس سواری کو دیکھو کہ میں اس کو کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے زندہ ہو گئی، تو یہ عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے جو ایمان کی تقویت اور مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی کیف تحیی الموت، اے اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ ایک پوری تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 مختلف نسلوں کی پرندے پکڑ، ان کو ذبح کر کے ان کی گوشت مختلف پہاڑوں پر رکھ اور پھر ان کو بلا، یہ پرندے آپ کے پاس زندہ ہو کے آئیں گے۔ تو یہ ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے ایک کیفیت کو دیکھنا جو ایمان کی مزید مضبوطی اور مستحکم ہونے کا باعث بنتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاریخ اسلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ بدر وہ موڑ ہے، وہ موقع ہے
جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ اللہ کی مدد اور نصرت دیکھی. یہ غزوہ بدر وہ موقع ہے جو مسلمانوں کی، جو صحابہ کرام کی ایمان کی مزید مضبوطی اور مستحکم ہونے کا باعث بنی. یہ زندگی کا پہلا موڑ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کافر کو قتل کرنا چاہتے، لیکن ہماری تلوار سے کے پہنچنے سے قبل ہی اس کا سر قتل کاٹا گیا ہوتا. بدر کے جو قیدی تھے وہ اقرار کرتے تھے کہ ہمیں جن لوگوں نے پکڑا تھا بدر کے میدان میں اور صحابہ اور مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، وہ لوگ ان صحابہ میں موجود نہیں. مطلب وہ ملائک تھی جنہوں نے ان کفار کو قتل کیا تھا، ان کفار کو گرفتار کر کے قیدی بنایا تھا، مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو، ملائک کو، اور ان کا یہ یقین مزید مضبوط اور مستحکم ہو گیا کہ بے شک یہ دین اسلام برحق ہے، یہ رسول برحق ہے، اس کی تعلیمات برحق ہے، اور اللہ کی تعاون اور نصرت اور مدد برحق ہے. اور اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو عین الیقین ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی جیسے بندہ بھی پھر مسلمانوں کی مخالفت کا مقابلہ نہ کر سکا، طاقت نہ رکھ سکا، اور وہ بھی ظاہراً مسلمان ہو گیا. غرض یہ غزوہ بدر جس طرح ہم نے گزارش کی کہ ابرہہ کے واقعے کی طرح، یا حضرت عزیر علیہ السلام کی واقعے کی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعے کی طرح، یا قرآن مجید فرقان حمید میں مزید دیگر واقعات کی طرح، یہ مسلمانوں کی ایمان کی تازگی، مضبوطی کا ایک بڑی سبب بنی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کی روحانی طاقت، ان کی مذہبی عقیدہ مزید مضبوط اور مستحکم ہو گیا. اور یہی وہ موقع ہے جس طرح ابرہہ کے واقعے میں قریش پر لوگوں کی مذہبی بالادستی ظاہر ہو گئی تھی، ایسی غزوہ بدر نے قبائل عرب پر مسلمانوں کی حقانیت واضح کر دی کہ قریش کے مقابلے میں ان کا دین سچا اور برحق ہے، یہ حق پر ہے. اسی وجہ سے لوگوں کی میلان روز بروز مسلمانوں کی جانب ہوتی گئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کا یہی وہ موقع ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک طرف 1000 اسلحے سے لیس ایک مضبوط لشکر قریش ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی 313 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی لشکر ہے جو کفار کی 1/3 ہے. ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، دنیاوی ساز و سامان کی بھی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اپنی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل حال رکھی، جس سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ مزید مضبوط ہو گیا کہ میدان جنگ میں کامیابی فقط تیغ و سنان، تلوار کی بنیاد پر نہیں، دنیاوی ساز و سامان اور اسباب پر نہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد و تعاون اور نصرت کے نتیجے میں ہی ممکن ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ ایمان مزید مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا اللہ کی ذات پر، کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والا ہے. بہت سے فوائد ہیں، بہت سے ثمرات ہیں اس غزوے کی. معاشی میدان میں ہم دیکھیں کہ معاشی اس کی اقتصادی کیا فوائد اور ثمرات تھے، کیونکہ عام طور پر تو یہ خیال کی جاتی ہے کہ جنگ تباہی کا باعث بنتی ہے، ہلاکت کا باعث بنتی ہے، قوموں کی زوال اور اقوام کی صف میں پیچھے رہنے کا باعث بنتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 73 غزوات لڑی. چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان بدحالی اور غربت کا شکار ہوتے، لیکن ایسا نہیں تھا. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جنگوں 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم میں ایک بندہ ظالم بن کے، ایک قوم ظالم بن کے دوسروں پر ظلم کر کے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں،
تو اس ظلم کے نتیجے میں کسی قسم کا خیر نہیں ہوتا، یہ تباہی و بربادی اور خسران کا باعث بنتی ہے۔ ظالم کو کبھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے کامیابی نصیب کرتا ہے۔ اور ایک ہے جب آپ ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، جارحیت کے خلاف لڑتے ہیں، شرک اور بت پرستی کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ کی نظام کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، تو اس جنگ کے بڑے فوائد اور ثمرات ہوتے ہیں، یہ کبھی تباہی اور بربادی کا باعث نہیں بنتی۔ اگر یہ تباہی و بربادی کا باعث بنتی تو حال ہی میں ہم افغانستان پر نظر ڈالے، چاہیے تو یہ تھا کہ کئی عشر تک جنگوں میں رہنے کے باوجود یہ تباہال اور بدخال ہوتے، لیکن آج افغانستان پر دنیا کا 1 روپیہ کا قرض نہیں، خوش اور حرم ہے، بے شک بہت سے مسائل ہیں، لیکن معاشی طور پر اتنا کمزور نہیں۔ تو غزوہ بدر کو ہم دیکھیں، اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو مالی غنیمت کے میدان میں بہت سے اونٹ ملے، گھوڑے ملے، ساز و سامان ملا، اسلحہ ملا، دیگر چیزیں ملی۔ اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیدیوں سے مسلمانوں کو فدیہ کے میدان میں ایک بڑا حصہ ملا، یعنی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اگر عسکری میدان میں، سیاسی میدان میں، معاشرتی میدان میں، مذہبی اور اخلاقی اور روحانی میدان میں فوائد اور ثمرات ملے، تو معاشی اور اقتصادی میدان میں بھی مسلمانوں کی معیشت کو بہت مدد ملی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو عرب کے چور لٹیرے مدینے کے ارد گرد آباد تھے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں تلوار چلانے کی صلاحیت ہے، وہ تلوار اٹھا بھی سکتے ہیں اور ظالم کو قتل بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں سے خاط روک لی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معیشت کو، ان کی کاروبار کو، ان کی تجارت کو، ان کی بازاروں کو حفاظت نصیب ہو گئی، محفوظ ہو گئی، ان کے قافلوں کو حفاظت نصیب ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حفاظت کی وجہ سے، محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کی معیشت بھی آہستہ آہستہ مضبوط اور مستحکم ہوتی گئی۔ تو یہی وہ غزوہ بدر ہے جس پر کئی PhDs بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق اس پر ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ چند ثمرات تھے، چند فوائد تھے، چند نتائج تھے جن پر ہم نے بطور نمونہ بحث کی، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر اسی تناظر میں، اسی انداز میں اس پر کام کی جائے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔